آج ہم اس سلسلے کی پہلی نظم پیش کرنے لگے ہیں جس سلسلے میں ہم چند عرب شاعروں کے کلام کا منظوم اردو ترجمہ پیش کریں گے۔ یہ وہ شاعر ہیں جو پچھلی صدی کے دوسرے نصف میں عرب اسرائیل جنگوں کی ذلت سے گزرنے کے بعد عرب برتری کے وہم سے باہر نکلے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے دکھوں کو سمجھا اور انہوں نے اب مشرق وسطیٰ کے دکھوں کو اپنی شاعری میں سمویا اور پیامی شاعری میں پوری دنیا میں ایک مقام بنایا۔ ان عرب شاعروں میں شام کے نزار قبانی، فلسطین کے محمود درویش، عراق کے عبد الوہاب البیاتی اور فلسطین کی شاعرہ فدوہ طقان جیسے کئی نام ہیں۔ یہ منظوم ترجمے امجد اسلام امجد صاحب نے کیے، اردو کے مشہور شاعر، اور یہ تراجم جو تھے ان پہ نظر ثانی سید محمد کاظم نے کی، جو کہ عربی زبان اور ادب پہ گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ منظوم تراجم اپنے اصل متن کے قریب ترین ہیں۔ آج ہم عراقی شاعر عبد الوہاب البیاتی کی ایک عربی نظم مرثیہ مرثیۃ الی المدینہ التی لم تولد کہ ایک ایسے شہر کا، ہو سکتا ہے میرا عربی تلفظ درست نہ ہو، ایک ایسے شہر کا مرثیہ جو کہ موجود نہیں، جو کہ پیدا نہیں۔ مکھیوں اور لوگوں کی کثرت سے آٹھوں پہر گونجتا یہ میرا شہر ہے۔ میری آنکھیں اسی کی ہوا میں کھلیں اور اس کی فصیلوں پہ پھرتے ہوئے میں نے آنکھوں سے اوجھل مناظر کو سوچا جنہیں دیکھنے کے لیے زندگی بھر سفر کا جہنم سہا۔ مکھیوں اور لوگوں کی کثرت سے آٹھوں پہر گونجتا یہ میرا شہر ہے۔ میری آنکھیں اسی کی ہوا میں کھلیں اور اس کی فصیلوں پہ پھرتے ہوئے میں نے آنکھوں سے اوجھل مناظر کو سوچا جنہیں دیکھنے کے لیے زندگی بھر سفر کا جہنم سہا۔ یہیں میں نے سیکھے محبت کے معنی، یہیں پر نفس کے پس و پیش کا فرق جانا۔ یہیں میں نے دیکھا کہ کیسے گھروں سے بچھڑنے کا غم آدمی کو زمین کی تہوں میں چھپے عالموں کی طرح رولتا ہے۔ اسی شہر میں مجھ کو والد نے چیزوں کی پہچان دی اور دکھائے مجھے دشت میں رقص کرتے سرابوں کے چکر، لپکتی ہوئی آگ، دریا، امڑتی گھٹاؤں کے لشکر، نفی اور اثبات کا فرق، نیلے سمندر کے بے انت منظر، بتایا مجھے کس طرح صبر کرتے ہیں، کیسے بزرگوں کی پاکیزہ روحوں سے ملتا ہے فیضان اسی روشنی کا، بہاروں کی نکلی ہوئی تازگی کا جو اب تک نگاہوں میں اتری نہیں۔ آستین زمیں میں یا بطن صدف میں کہیں دفن ہے اس مسیحا صفت کے لیے منتظر، جو اسے کھوج کر دہر کی تیرگی کو نوید مسرت سے روشن کرے گا۔ میرے باپ نے مجھ کو دن رات کے انتظار مسلسل سے واقف کیا۔ میرے باپ نے مجھ کو دن رات کے انتظار مسلسل سے واقف کیا اور دنیا کے نقشے پہ اس شہر کو ڈھونڈنے کی لگن دل کو دی۔ میرے باپ نے مجھ کو دن رات کے انتظار مسلسل سے واقف کیا اور دنیا کے نقشے پہ اس شہر کو ڈھونڈنے کی لگن دل کو دی، وہ طلسمات کا شہر ناپید جو ہو بہو میرے اس شہر کا عکس ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اور پھیکی ہنسی بھی اسی شہر میں ہے، مگر اس کے تن پر کہ جو بے ہنر وحشیوں کا ٹھکانہ نہیں، نہ ان چیتڑا پوش آوارہ گردوں کی وحشت سرا ہے، نہ گرمی کے موسم میں ڈستی ہوئی مکھیوں اور لوگوں کی کثرت سے آٹھوں پہر گونجتا ہے۔ مکھیوں اور لوگوں کی کثرت سے آٹھوں پہر گونجتا یہ میرا شہر۔